بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 841 ہے اور آج سورہ یونس کی آیت نمبر 11 کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ چلیے سب سے پہلے اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ولو، اور اگر، یعجل، جلدی کرتا، اللہ للناس، لوگوں کے لیے، الشر، برائی پہنچانے میں، استعجالہم، مانند جلدی طلب کرنے ان لوگوں کے، بالخیر، بھلائی، لقضیا، تو البتہ پورا کر دیا جاتا، الیہم، ان کا، اجل، وقت مقرر، فنذر، پھر ہم چھوڑ دیتے ہیں، الذین، ان لوگوں کو جو، لا یرجون، امید نہیں رکھتے، لقاءنا، ہماری ملاقات کی، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، وہ سرگرداں پھرتے ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، اور اگر اللہ لوگوں کو برائی میں جلدی کرتا جس طرح وہ طلب خیر میں جلدی کرتے ہیں، تو ان کی عمر کی میعاد پوری ہو چکی ہوتی۔ جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی توقع نہیں، انہیں ہم چھوڑ رکھتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بہکتے رہیں۔ اس آیت میں دو باتیں بتائی گئی۔ اگر اللہ لوگوں کی برائی میں جلدی کرتا تو ان کی عمر کی میعاد پوری ہو چکی ہوتی۔ دوسری بات، جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی توقع نہیں ہے، ہم انہیں اپنی سرکشی میں بہکتے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں۔ بزرگان محترم، عرب کے مشرکین و کفار کا حال یہ تھا کہ جب انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا جاتا تھا تو بڑی آسانی سے یہ بات کہتے تھے کہ اگر یہ عذاب واقعی سچ ہے تو ابھی کیوں نہیں آ جاتا۔ اللہ تعالیٰ ان جلد باز، نافرمان اور ناعاقبت اندیش مشرکوں کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ عذاب آنے کے لیے اس طرح جلدی مچا رہے ہیں جیسے وہ کسی اچھی چیز کی جلدی مچا رہے ہوں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ ان کی خواہش کے مطابق ابھی ان پر عذاب نازل کر دے تو ان کو سوچنے سمجھنے کی جو مہلت دی گئی ہے وہ ختم ہو جائے گی، پھر کبھی ان کو سنبھلنے کا موقع تک نہیں ملے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو ڈھیل اور مہلت دیتا ہے، جس کے نتیجے میں مجرم لوگ ہلاکت سے بچے ہوئے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو مختار کل ہے، قادر مطلق ہے کہ ان مجرموں کے برے اعمال کے جرم کی سزا میں ان کو عذاب میں مبتلا کر دے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 58 میں یہ بات بتلائی گئی، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ۔ تیرا پروردگار بہت بخشش کرنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے، وہ اگر ان کے اعمال کی سزا میں پکڑے تو بے شک انہیں جلدی عذاب کرتے۔ سورہ انعام میں بھی یوں کہا گیا، وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم ان کو ان کی سرکشی میں حیران رہنے دیتے۔ اللہ تعالیٰ ان مشرکین کے عذاب کے مطالبے کے باوجود اس لیے ان کے مطالبے کو اپنی حکمت کی بنا پر پورا نہیں کر رہا ہے، بلکہ فی الحال ان کو ان کے اپنے حال پر چھوڑ دیا ہے تاکہ جو لوگ سرکش ہیں وہ گمراہی میں بھٹکتے رہیں اور ان پر حجت پوری ہو جائے، اور جب سمجھ سے کام لینا چاہتے ہیں انہیں راہ راست پر آنے کا موقع بھی مل جائے۔ سورہ صاد میں بھی ان مشرکین کے عذاب کے سلسلے میں جلدی مچانے کی بات کہی گئی ہے، وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ، اے ہمارے رب حساب کے دن سے پہلے ہمارا حصہ ہم کو دے دے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ اگر قیامت آنی ہی ہے تو اس کے آنے کے انتظار کی ضرورت نہیں، اس وقت جو عذاب دیا جائے گا وہ ہمیں ابھی چاہیے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تھے یہ مشرکین جنہوں نے عذاب کی جلدی مچائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جاہلانہ حرکتوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ